مسلمان کا مقام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تم کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہوتا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبوں کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبوں کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبوں کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں، یعنی چھوٹے بچے سے الگ برتاؤ اور جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے مرتبے کے ساتھ ان سے برتاؤ کیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور آدھے دن کی مقدار 500 برس ہوگی۔ فائدہ: پچھلی حدیث میں غریب کا امیر سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ امیر اور غریب دونوں میں مال کی رغبت ہے۔ اس حدیث میں 500 سال پہلے جنت میں جانے کا ذکر ہے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ غریب میں مال کی رغبت نہ ہو اور مالدار میں مال کی رغبت ہو۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء سے محبت کرو اور ان کے ساتھ بیٹھو، اربوں سے دل سے محبت کرو، اور جو عیب تم میں موجود ہے وہ تمہیں دوسروں پر طعن و تشنیع کرنے سے روک دے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مجھے کمزوروں میں تلاش کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے اور تمہاری مدد ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مجھے کمزوروں میں تلاش کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے اور تمہاری مدد ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ کمزور سے نرم برتاؤ کرنا، والدین سے مہربانی کا معاملہ کرنا اور غلام سے اچھا سلوک کرنا۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو مصیبتوں میں ڈال کر آزماتے ہیں، چنانچہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے صبر کا اجر لکھ دیا جاتا ہے اور جو بے صبری کرتا ہے تو اس کے لیے بے صبری لکھ دی جاتی ہے، پھر وہ روتا پیٹتا ہی رہ جاتا ہے۔
حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار سے مومن کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار سے مومن کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان بندے اور بندی پر مسلمان رہنے والا اندرونی بخار یا سر کا درد ان کے گناہوں میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی گناہ کو نہیں چھوڑتے، اگرچہ ان کے گناہ بہت پہاڑ کے برابر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان بندے اور بندی پر مسلسل رہنے والا اندرونی بخار یا سر کا درد ان کے گناہوں میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی اس گناہ کو نہیں چھوڑتے، اگرچہ ان کے گناہ احد پہاڑ کے برابر ہو۔ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے یا سفر پر جاتا ہے تو اس کے لیے ایک جیسے اعمال کا اجر کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو اعمال وہ تندرستی یا گھر پر قیام کی حالت پر کیا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت درمیان میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین درجوں میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اسی طرح ملتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، مثلاً خندہ پیشانی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ مسلمان جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو، اپنی طبیعت کی شرافت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کے درجے کو پا لیتا ہے جو رات کو بہت زیادہ قرآن کریم کو نماز میں پڑھنے والا اور بہت روزے رکھنے والا ہے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب میں مجھے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے۔ حضرت نواس بن سمان انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ حضرت نواس بن سمان انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ شخص کون ہے جو آگ پر حرام ہوگا اور جس پر آگ حرام ہوگی؟ سنو میں بتاتا ہوں۔
دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو لوگوں کے قریب ہونے والا، نہایت نرم مزاج اور نرم طبیعت ہو۔ فائدہ: لوگوں سے قریب ہونے والے سے مراد وہ شخص ہے جو نرم خوئی کی وجہ سے لوگوں سے خوب ملتا جلتا ہو اور لوگ بھی اس کی اچھی خصلت کی وجہ سے اس سے بے تکلف اور محبت سے ملتے ہوں۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو، یعنی جس شخص میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کو بھی کسی کی طرف سے جسمانی تکلیف پہنچے پھر وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے بچا لے تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست کو جس پر اس کا قرض وغیرہ ہو مہلت دے دے یا اپنا پورا مطالبہ یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض لیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی۔ آپ نے ہر مرتبہ یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے اپنی درخواست کئی بار دہرائی۔ آپ نے ہر مرتبہ یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو، غصہ کرنا حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ وصیت فرمائی کہ غصہ نہ کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی میں حصہ دیا گیا اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سے حصہ دیا گیا، اور جو شخص نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جن گھر والوں کو نرمی کی توفیق دیتے ہیں انہیں نرمی کے ذریعے نفع پہنچاتے ہیں، اور جن گھر والوں کو نرمی سے محروم رکھتے ہیں انہیں اس کے ذریعے نقصان پہنچاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم سخت کسی سے بیہیو کرتے ہیں، سختی سے بولتے ہیں یا اپنا برتاؤ نرم نہیں بلکہ سختی کے ساتھ رکھتے ہیں تو ہم اپنا آپ کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ سامنے والا ہم سے محبت چاہتا ہے اور ہم اس سے سختی کا برتاؤ کریں گے تو اس سے پریشانی ہمیں ہی ہوگی، اور جو شخص نرمی سے محروم کیا گیا وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم کیا گیا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ، آپ نے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان لغزش کو معاف کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزش کو معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دو، یا کم از کم جواب میں وہی الفاظ کہہ دو جو پہلے شخص نے کہے تھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز یعنی ہر عمل کا حساب لینے والا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چیخنے والے کے جواب میں یا رحمک اللہ کہنا۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے، نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے، نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد سلام کرے، یعنی ایک شخص دوسرے شخص کو اگر اسے جانتا ہو تو سلام کرے، نہیں تو سلام نہیں کرتا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جان پہچان کے اوپر سلام کیا جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، یعنی جو سلام میں پہل کرے گا اس کے اندر گھمنڈ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمی کو سلام کریں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے تو اس طرح سلام فرماتے کہ سونے والے نہ جاگتے اور جاگنے والے سن لیتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سلام کی تکمیل مصافحہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی جگہ سے کسی ضرورت سے اٹھا اور واپس آ گیا تو اس جگہ بیٹھنے کا وہی شخص زیادہ حقدار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی جگہ سے کسی ضرورت سے اٹھا اور واپس آ گیا تو اس جگہ بیٹھنے کا وہی شخص زیادہ حقدار ہے، یعنی ہم مجلس میں بیٹھے ہیں اور ہم کہیں بیٹھے تھے اور وہاں سے اٹھ گئے تو زیادہ حقدار وہی ہے جو پہلے وہاں بیٹھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ بیٹھ جائے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 آدمیوں میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 آدمیوں میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مہمان کا اکرام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، مہمان کا اکرام 3 دن ہے۔ 3 دن کے بعد اگر مہمان رہا تو میزبان کا